جب یہ دودھ پلانے کے بعد ابو لہب کی لونڈی گھر پہ جاتی ہے تو ابو لہب نے کہا کہ آج تم بہت دیر سے آئی ہو، اتنی دیر کے لیے میں تھوڑی بھیجتا تھا تمہیں، جاؤ برتن مانجو، کپڑے دھو لو اور واپس چلی آؤ، آج تم نے کافی دیر لگائی۔ تو صوبیہ نے یا صویبہ نے کہا آقا میرے مالک آج تھوڑی سی دیر اس لیے ہو گئی ہے کیونکہ آج آپ کی بھابھی نے، آج آمینہ نے ایک بچے کو پیدا کیا، چاند کا ٹکڑا آج اس کی گود میں آیا ہے، آج عبداللہ کا چشم و چراغ، عبد المطلب کے خاندان کا روشن کرنے والا سورج اس کے گھر میں پیدا ہوا ہے۔ ابو لہب بیٹا تک کھڑا ہو جاتا ہے اور کہتا ہے صوبیہ آج تو نے مجھے اتنی بڑی خوشخبری سنائی ہے کہ کیا میں تجھے دوں؟ میرے پاس تو کوئی چیز بھی نہیں ہے۔ نئی چادر اس کے کاندھے پہ پڑی تھی، مارے خوشی میں اڑتا ہے اور نئی چادر اپنی لونڈی اپنی خاتمہ صوبیہ کو دے دیتا ہے اور کہتا ہے یہ خوشخبری سنانے کی عبادت، جا آج کے بعد میں نے تجھے اپنی غلامی سے آزاد کر دیا ہے، تو آج میری غلامی سے آزاد ہے، اب میری لونڈی نہیں، جا تو جہاں جانا چاہے چلی جا۔ مجھے اسی بھتیجے کا انتظار تھا، آمینہ کے پیٹ سے پیدا ہونے والے اسی لخت جگر کا مجھے انتظار تھا۔ ہم اپنے گھروں کی برائیوں کو خیر آباد نہیں کر سکتے ہیں، ہم اپنے گھروں میں ہونے والی بے حیائیوں کو خیر آباد نہیں کہہ سکتے ہیں، اور ابو لہب نے تو لونڈی کو آزاد کر دیا، ابو لہب نے لونڈی کو بھی خیر آباد کر دیا کہ جا میں نے تجھے آزاد کر دیا۔ میرے ساتھیوں اندازہ لگاؤ اگر نبی کی پیدائش کی خوشی بنا لینے سے اگر جنت ملتی ہوتی تو ابو لہب کو کوئی کم خوشی نہیں ہوئی تھی محمد رسول اللہ کی پیدائش کے دن۔ اس نے تو ابو لہب نے اپنی لونڈی تک کو آزاد کر دیا، لیکن اس کے باوجود ابو لہب کو کیا ملا؟ قرآن پڑھیے، اس کے باوجود ابو لہب کو کیا ملا؟ قیامت کی صبح تک ساری دنیا کے مسلمانوں کی زبان سے بد دعا، تبت یدا ابی لہب و تب، ابو لہب تیرے دونوں ہاتھ برباد ہو جائیں اور تو بھی برباد ہو جا۔ پتہ یہ چلا کہ ابو لہب محمد کو تو مانتا تھا لیکن محمد کی نہیں مانتا تھا، اس لیے محمد کو مان لینا کافی نہیں ہے، محمد کی ماننا بھی ضروری ہے، اظہار سے بھی کچھ نہیں ہوتا۔ یہ معیار نہیں ہے رسول سے محبت کا، دھوکہ مت کھا جانا، دھوکہ مت کھا جانا۔ اگر کوئی اقرار کرتا ہے تو اقرار دلیل نہیں ہے رسول اللہ کو ماننے کی۔ مہاتما گاندھی بھی اقرار کرتا تھا، اس کی کتاب ستر اہنسا پڑھو، مہاتما گاندھی نے لکھا ہے کہ لوگوں آج تم تبلیغ کرتے ہو، لوگوں کو نماز اور روزے کی طرف بلاتے ہو، یہ اچھا کام تم کرتے ہو، گھر گھر جاتے ہو، بڑی محنت کرتے ہو، لیکن تمہیں اتنی محنت کرنے کی ضرورت نہیں پڑے۔ اگر تم محمد رسول اللہ کا اخلاق اپنے اندر پیدا کر لو تو غیر مسلم دنیا تمہیں دیکھ کر خود بخود اسلام لاتی چلی جائے گی۔ مہاتما گاندھی بھی اقرار کیا کرتا تھا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اعلیٰ اخلاق کا، اعلیٰ کردار کا۔ میرے بھائیوں، تو کیا مہاتما گاندھی کو بھی محبت تھی اور کیا وہ بھی جنتی ہیں؟ ہم نہیں کہہ سکتے، ہم اس طرف بھی جانا نہیں چاہتے ہیں، ہم اتنا کہنا چاہتے ہیں کہ اقرار کافی نہیں ہے، اظہار کافی نہیں ہے، اور دونوں کی مثالیں میں نے دے دی۔ اب ایک اور چیز باقی رہ گئی، دعویٰ۔ ہم سے زیادہ نبی کو کوئی مانتا ہی نہیں۔ ارے یہ لوگ تو گستاخ رسول ہیں، ہم سے پوچھو، ہم سے زیادہ رسول کو کوئی نہیں مانتا۔ کوئی اگر آدمی دعویٰ کرے اور سینہ ٹھونک کر دعویٰ کرے تو اس کے دعوے کو بھی پرکھنا چاہیے۔ دعویٰ کر لینے سے بھی یہ مسلمان ہونے کی دلیل نہیں ہے اور کسی کے جنتی ہونے کی اور محمد رسول اللہ کو ماننے کی دلیل نہیں ہے۔ آپ دعویٰ کیا کریں گے؟ اگر دعوے سے کوئی آدمی جنتی ہو رہا ہوتا تو منافقوں کا دعویٰ دیکھو جو وہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے کیا کرتے تھے۔ قرآن اٹھاؤ، سورہ منافقون پڑھو، سورہ منافقون پڑھو، آیت کی شروعات ہی وہیں سے ہوتی ہے، اذا جاءک المنافقون قالوا نشہد انک لرسول اللہ
منافق کیا کہتے تھے اللہ کے رسول کو؟ اور دنیا جانتی ہے کہ منافق زبان سے کہتے تھے کہ آپ اللہ کے رسول ہیں، لیکن دل سے رسول نہیں مانتے تھے۔ لیکن یہ منافق جب اللہ کے نبی کے پاس آتے تھے تو کیا کہتے تھے؟ اللہ نے نبی سے کہا اے نبی ہوشیار رہنا، خبردار ہو جانا ان منافقوں سے۔ یہ منافق جب آپ کے پاس آتے ہیں، اذا جاءک المنافقون، دیکھیے قرآن کی سورہ منافقون کی شروعات ہی یہیں سے ہو رہی ہے، اذا جاءک المنافقون قالوا نشہد، دیکھیے نشہد کے ساتھ، جب یہ منافق آپ کے پاس آتے ہیں قالوا تو کہتے ہیں، نشہد ہم گواہی دیتے ہیں، انک لرسول اللہ، انا کا کاف انا کا اسم ہے اور رسول اللہ یہ انا کی خبر ہے۔ علماء بیٹھے ہیں جانتے ہیں جب انا بھی آ جائے اور انا کی خبر پر لام بھی داخل ہو، وہ اتنا کہہ دیتے ان رسول اللہ یا انا کا رسول اللہ تو کافی تھا، لیکن وہ کیا کہہ رہے؟ انک لرسول اللہ، انا بھی کہہ رہے ہیں جو یقین کے معنی میں جو تیقن کا فائدہ دیتا ہے، اور رسول کے اوپر لام بھی داخل کرتے ہیں۔ اب اس کا ترجمہ یہ ہوگا، اے اللہ کے نبی ہم تو دل کی گہرائیوں سے اس بات کی گواہی دیتے ہیں، پورے زور و شور کے ساتھ اس بات کی گواہی دیتے ہیں کہ آپ تو یقیناً ہر حال میں اللہ کے رسول ہیں۔ ہم دل کی گہرائیوں سے گواہی دیتے ہیں کہ ہم آپ کو اللہ کا رسول مانتے ہیں۔ دیکھیے منافقوں کا دعویٰ کتنے زور و شور کے ساتھ ہے، اور انا کی خبر پر لام کے ساتھ ہے۔ کیا کہا؟ اذا جاءک المنافقون قالوا نشہد انک لرسول اللہ، جب یہ منافق آپ کے پاس آتے ہیں تو کہتے ہیں انک نشہد انک لرسول اللہ، اے اللہ کے نبی ہم تو گواہی دیتے ہیں کہ آپ تو ہر حال میں یقین کے ساتھ ہم گواہی دیتے ہیں، دل کی گہرائیوں سے گواہی دیتے ہیں کہ آپ تو بے شک اللہ کے رسول ہیں، آپ تو ہر حال میں اللہ کے رسول ہیں۔ اللہ فرماتا ہے واللہ یعلم، اللہ تو جانتا ہی ہے کہ آپ اللہ کے رسول ہیں، اللہ کو تو علم ہی ہے کہ آپ اللہ کے رسول ہیں، آپ میرے پیغمبر ہیں، یہ تو اللہ کو معلوم ہی ہے۔ اللہ نے بھی اسی انداز میں گواہی دی، اور اللہ نے بھی اسی انداز میں منافقوں کو جھوٹا کہا، واللہ یشہد ان المنافقین لکاذبون، اللہ نے بھی ان اور لام کے ساتھ گواہی دے دی اور فرمایا دنیا والوں اور آئے میرے نبی سن لو، اللہ کو تو معلوم ہے کہ آپ واقعی اللہ کے رسول ہیں، لیکن منافق جو کہہ رہے ہیں کہ میں دل کی گہرائیوں سے گواہی دیتا ہوں کہ آپ اللہ کے رسول ہیں، تو اللہ بھی گواہی دے رہا ہے، واللہ یشہد، اللہ بھی گواہی دے رہا ہے، ان المنافقین لکاذبون، کہ منافق ہر حال میں جھوٹے ہیں، منافق اپنے دعوے میں جھوٹے ہیں۔ یہ منافق آپ کو زبان سے رسول مان رہے ہیں لیکن دل سے آپ کو رسول نہیں مان رہے ہیں۔ تو منافق بھی دعویٰ کرتے تھے کہ آپ اللہ کے رسول ہیں، لیکن منافقوں کا صرف دعویٰ تھا، دل سے ماننا نہیں تھا، اس لیے اللہ تعالیٰ نے ان کی گواہی کو گواہی نہیں مانی اور ان کو مومن نہیں مانا۔ میرے بھائیو، آج ہم بھی دعویٰ کرتے ہیں کہ ہمیں اللہ کے رسول سے محبت ہے، صرف دعویٰ ہے، اس دعوے کو کتاب و سنت کی کسوٹی پر پرکھو کہ اس دعوت کا معیار کیا ہے اور اس دعوے کا معیار کیا ہے، اور اس معیار پہ ہم پورا اتر رہے ہیں کہ نہیں اتر رہے ہیں۔ بھوشیہ پران پرتی سرگ پرو کھنڈ 3 ادھیائے نمبر 3 اور منتر نمبر 19، یہاں سے شروع کرتے ہیں۔ چتربھیراستربھیدیو کرشیامی کلیچھیم بھونتو باندھوا دیوا سواشینا اترشیتھا۔ انتم مہارشی، انتم سندیشتا، آخری نبی جب اس دنیا میں آئے گا
चतुर्बिभ्रात त्रिमिदेव कृष्यामी कृष्यम, तो उसके 4 भाई होंगे, भाई से मुराद सगे भाई नहीं, उसके 4 भाई यानी 4 सहयोगी होंगे, 4 साथी होंगे। मिदेव कृष्यामी कलिसियम, जो उस पर अपनी जान निसार करेंगे, जो उस पर अपनी जान कुर्बान करेंगे। भवन्तु बांधवा देवा, अंतिम ऋषि अगर किसी जंग में चला जाए, किसी युद्ध में लड़ने के लिए पहुंच जाए, तो भवन्तु बांधवा देवा, तो देवा यानी फरिश्ते उसकी जंग में उसकी सहायता के लिए आकाश से उतरेंगे, फरिश्ते भी जमीन पर उसकी मदद करने के लिए चले आएंगे। ये है वो मंत्र हमारे हिंदू भाइयों की किताब के अंदर, जो आज लोग तलाश कर रहे हैं कि वो नबी का। इस मंत्र को मैंने कलकत्ता में भी, जब एक स्पीच हो रही थी बाबा रामदेव के साथ हमारी, तो मैंने बाबा रामदेव के सामने भी इस मंत्र को पढ़ा था। मुस्कुराए, बोले आपको अच्छी जानकारी है, इतना कहा और चले गए। मंत्र का क्या हुआ वो पता नहीं, मंत्र सही था, एक्सेप्ट भी कर रहे हैं। इसकी तशरीह देखिए, चतुर्विभिरा त्रिमिदेव कृष्यामी कलिसियम, 4 भाइयों 4 सहयोगियों उसके होंगे, जो उस पर अपनी जान निछावर करेंगे, अपनी जान कुर्बान करेंगे। ये कौन नहीं जानता कि मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के 4 ही सहयोगी थे जिनको किरमानुसार पद मिला, इमारत का, खिलाफत का। अबू बकर सिद्दीक, हजरत उमर, हजरत उस्मान, हजरत अली। और जहां तक जान निछावर करने का ताल्लुक है, तो वो भी ऐन इस मंत्र के मुताबिक है। उस गारे सौर के उस वाक़े को याद करो, जहां जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने यारे गार हजरत अबू बकर की रान के ऊपर सो रहे हैं, सर रख कर। आपका सर आप हजरत अबू बकर सिद्दीक की रान के ऊपर है। हजरत अबू बकर सिद्दीक ने गार में घुसते ही झाड़ू लगाई, गार को साफ किया, जितने सुराख थे उनको कपड़े को फाड़ फाड़ कर बंद कर दिया, फिर लेट गए और अपने पैर फैला लिए। रहमतुल लिल आलमीन जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह को अपनी रान के ऊपर सुला लिया। थके हुए थे अल्लाह के नबी, लेटते ही आपको नींद आ गई। जब नबी नींद की आगोश में चले गए, उसी वक्त अबू बकर सिद्दीक की नजर एक सुराख के ऊपर पड़ गई जो बाकी रह गया, जिस पे वो कपड़ा नहीं डाल सके, उस सुराख को बंद नहीं कर सके। तो हजरत अबू बकर सिद्दीक ने अपना पैर फैलाया और उस सुराख पर अपने अंगूठे को लगा लिया, ताकि कोई खतरनाक जानवर निकले वो हमारे नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह को न काटे, न डस सके। अल्लाह के नबी ने नींद की गहरी आगोश में है और अबू बकर सिद्दीक अंगूठे को सुराख पे लगाए हुए हैं। बिच्छू निकलता है। ज़ादुल माद में अल्लामा इब्न क़य्यिम ने अक़रब का लफ्ज़ लिखा, बिच्छू, जहरीला जानवर बिच्छू, वो निकलता है और हजरत अबू बकर सिद्दीक के अंगूठे में डंग मार रहा है, वो सुराख से बाहर निकलना चाह रहा है। जहर पैरों से चढ़ने लगा, ऊपर की तरफ चढ़ रहा है, लेकिन अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु अपना पैर नहीं हटा रहे हैं। अगर पैर हटाऊंगा तो जुम्बिश होगी, पैर में हरकत होगी, और पैर में अगर जुम्बिश हो गई, हरकत हो गई, तो मेरे नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह की नींद में कहीं डिस्टर्ब ना हो जाए, आपकी नींद में कहीं खलल ना हो जाए, आप कहीं बेदार ना हो जाएं। जब जहर काफी चढ़ने लगा तो अबू बकर सिद्दीक बहुत रोकने के बावजूद अपने आंसू न रोक सके। जहर की तकलीफ से आंखों में आंसू आ गए और आंसुओं के 1-2 कतरे चेहरे मुबारक पर जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चेहरे अक़दस के ऊपर गिर जाते हैं। जैसे आंसुओं के 2-3 कतरे गिरे,
گرم گرم آنسوؤں نے آب حیات کا کام کیا. امام کائنات سید الثقلین جناب محمد رسول اللہ کی آنکھ کھل جاتی ہے, آپ کی نگاہیں بیدار ہو جاتی ہیں, آپ نیند سے اٹھ جاتے ہیں اور ابو بکر صدیق کو روتے ہوئے دیکھتے ہیں, آنکھوں میں آنسو دیکھتے ہیں, اٹھ کے بیٹھ جاتے ہیں. پوچھا کیا بات ہے اے ابو بکر, کیوں رو رہے ہو؟ جواب دیا, اے اللہ کے نبی, کوئی بچھو ہے جو کاٹ رہا ہے اور اس کے زہر کے اثر سے میرے اوپر زہر چل رہا ہے اور اس کی تکلیف سے آنکھوں میں آنسو آ گئے ہیں جو آپ کے چہرے پر گر گئے ہیں. نبی اکرم نے فوراً ان کے پیر کو پکڑ کے کھینچا اور اپنا لعاب دہن زبان سے نکالا اور انگوٹھے پر لگا دیا. پھر تو ابو بکر فرماتے ہیں, مجھے ایسا محسوس ہوا کہ مجھے کوئی کاٹا ہی نہیں ہے, مجھے کوئی تکلیف کا احساس تک بھی نہیں ہوا ہے. میرے بھائیوں, یہ واقعہ ہمیں بتلا رہا ہے کہ محمد رسول اللہ کو تو اپنی ران پر سلائے ہوئے تھے اور بچھو کاٹ رہا تھا, زہر چل رہا تھا, لیکن وہ پیروں کو بھی جنبش اس لیے نہیں دے رہے تھے کہ نبی اکرم کی کہیں آنکھ نہ کھل جائے, پیر ہلیں گے تو جنبش ہوگی اور نبی اکرم کی آنکھ کھل جائے گی. اس منتر کو, اس واقعے کو اپنے سامنے رکھیے, پھر دیکھیے اس منتر کو کہ وہ لوگ اپنی جان تک نچھاور کر دیں گے, اپنی جان قربان کریں گے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر, انتم سندیشہ کے اوپر, آخری نبی کے اوپر. غور کیجئے یہ منتر کتنی صداقت بھرا ہوا ہے اور ہمارے نبی جناب محمد رسول اللہ اور سیرت صحابہ کرام کی سیرت کی کیسی سچی ترجمانی کر رہا ہے. لیکن میں اکثر کہتا ہوں, چمگادڑ کو اگر دن میں نہ دکھے تو اس میں سورج کا قصور نہیں ہے. چمگادڑ کا کام, سورج کا کام ہے روشنی دینا, وہ روشنی دے رہا ہے. اب اس سورج کی روشنی میں چمگادڑ ہی اندھا ہو جائے, اس کو روشنی میں نہ دکھے تو اس میں سورج کا کیا قصور ہے؟ ہندو مذہب کی کتابیں روشنی دے رہی ہیں, وہ آخری نبی کا ایڈریس و پتہ دے رہی ہیں. اب لوگ بیچارے اندھے ہو جائیں اور ان کو اپنی کتابیں ہی نہ دکھائی دیں تو اس میں ان کتابوں کا کیا قصور ہے؟ ان کتابوں کا کیا دوش ہے؟ ان کتابوں کا قصور کیا ہے؟ میرے بھائیوں, اس سے بھی زیادہ وضاحت کے ساتھ اور کون سا منتر چاہیے جس میں صاحب 4 بھائیوں کا ذکر کیا گیا ہو اور ان کی جان وہ اپنی نچھاور کریں گے, وہ جان نچھاور کرنے تک کا تذکرہ موجود ہو. نبی اکرم کی پیشین گوئیاں بھی ویدوں میں بہت لکھی ہوئی ہیں, ذرا اس پیشین گوئی پر نظر ڈالیے. واچ بھوپرتی پریمڑا مایا مد وشارتا تب دیو مہاراج ممدا ستو ماگیتا مرموچھشٹ سمنجیا کے تتا تت پشے بھو نرت اتی شرطوا تتا درشٹا پرم وسمے ماگیتا. یہ منتر ہے 16, 17, 18 اور 19 نمبر منتر میں نے آپ کے سامنے پڑھی دیا. اس کے بعد یہ منتر چتربھرا ترمدیو کرشیامی کلشیم بھونتو باندھوا دیوا سواشے ناؤ درشیہ تھا شرم شرودھاری سدوشکا اجالاپی لنگچھے تین سارو بھکشو متو ممہ مسلے نیو سنسکارا. پرتیسک, وہی بھوشیہ پران کے منتر ہیں. بھوشیہ پران پرتیسک پر 3 کھنڈ 3 ادھیائے 3 منتر نمبر 17, 18, 19 اور بعد میں جو منتر میں نے پڑھے ہیں وہ 25, 26, 27, 28, 29, 30. ریفرنس آپ کے سامنے ہے, حوالہ آپ کے سامنے, ترجمے پر بھی غور کر لیجیے. انتم مہارشی, انتم سندیشہ جب اس جگت میں اس وشو میں جنم لے گا اور جب اس کو رشت تو نبوت جب دی جائے گی, پیغمبر جب بنے گا, رشی منی جب بنے گا, تو اس کے معجزوں میں سے ایک معجزہ یہ ہوگا پریم رامایا مد وشاردا تب دیو مہاراج ممدا ستو ماگیتا مرموچھشٹ سمنجی یاد تتا تت پشے بھو نرت, کہ وہ انگلی اٹھائے گا اور اس کی انگلی کے اشارے سے چندرما کے 2 ٹکڑے ہو جائیں گے, چاند 2 ٹکڑوں میں بٹ جائے گا. ایسا دیکھ کر بھارت کا راجا, بھوشیہ پران, ایسا دیکھ کر بھارت کا راجا راجا بھوج ایودھیا کی سرزمین پر, ایودھیا کی دھرتی پر جائے گا. ایودھیا کا معنی, ایودھیا مانا مکہ,
अयोध्या, मैं फैजाबाद वाले अयोध्या को नहीं कह रहा हूँ। अयोध्या का मतलब देखिए, अयोध्या आ मानी नहीं और युद्ध की माना जंग। जरा मीनिंग देखिए, अयोध्या आप लोग बोलते ना ये काम संभव है, संभव मानी मुमकिन, और असंभव नामुमकिन, उचित अनुचित, उचित मुनासिब, अनुचित गैर मुनासिब। युद्ध जंग और अयुद्ध, जहाँ जंग न हो, जहाँ लड़ाई न हो, यानी जहाँ सलामती हो। चंद्रमा चांद के दो टुकड़े देकर राजा भोज अयोध्या जाएगा, यानी ऐसी जगह जाएगा जहाँ अमन हो, जहाँ सलामती हो, जहाँ जंग न हो। वत्तीन वज़ैतून वतूरी सीनीन वहादल बलदिल अमीन। कसम में तीनों जैतून की, कसम में तूरो सीना की। वहादल बलदिल अमीन, अल बलद मानी शहर, अमीन मानी अमन वाला, अमन वाला शहर। और अमन वाला शहर, शांति वाला शहर वही है जहाँ जंग न हो, जहाँ लड़ाई ना हो, अमन और शांति, शांति हो। और तमाम मुफस्सिरीन का इत्तेफाक है अल बलदिल अमीन मक्का है, और अल्लाह ने मक्के की कसम खाई है, और कसम है इस शहर मक्का की। तो राजा भोज अयोध्या में जाएंगे, यानी मक्का में जाएंगे। वहाँ उनकी मुलाकात महामद विशार माया मद विशारदा, वहाँ उनकी मुलाकात माया मद मोहम्मद से होगी, मोहम्मद साहब से होगी। मैं जब नाम लूँ तो आप सब लोग जोर से कहो सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। उनकी मुलाकात वहाँ मायामद विशारदा मोहम्मद साहब से होगी, यानी उस नबी से, ऋषि से होगी। तब वहाँ कुछ सवालात होंगे, वहाँ कुछ सवालात होंगे। राजा भोज संतुष्ट होने के लिए, मुतमईन होने के लिए मोहम्मद साहब से कुछ सवाल करेगा, और उसके जवाब में मोहम्मद साहब क्या कहेंगे? वाजिब ऊपरती प्रेमड़ा माया मद विशारदा तब देवो महाराज ममता सत्तु मांगिता मर्मोच्छिष्ट समंज याद तथा तद पश्य भोनिर इंदि श्रुत्वा तथा दृष्टा परम विस्मय मांगिता। तब राजा भोज कहेगा, हाय मोहम्मद साहब, मैं भारत से आया हुआ हूँ, आपने चंद्रमा के दो टुकड़े आपने किए हैं। आप कहेंगे नहीं नहीं, मैंने तो उंगली का इशारा किया है, मैंने तो उंगली चलाई है। चंद्रमा के दो टुकड़े तो ईश्वरीय शक्ति से, अल्लाह के कुदरत से हुए हैं। हमने तो ये उंगली का इशारा किया था, ये कुदरत तो अल्लाह की थी, अल्लाह ने दो टुकड़े कर दिए। वो ये सब सुनकर बड़े ताज्जुब में पड़ जाएगा, और फिर वो अपने दोनों हाथ सीने पर रखकर जोड़कर कहेगा। अब देखिए भविष्य पुराण के मंत्र, नमस्ते गिरजानाथ मरुस्थल निवासिने बहुमाया पर्वतने। गिरजानाथ हनी है मेरे सरदार, नमस्ते गिरजानाथ मरुस्थल निवासिने, मरुस्थल मानी रेगिस्तान, हाय रेगिस्तान में निवास करने वाले, हाय रेगिस्तान में पैदा होने वाले, हाय जजीरे अरब में जन्म लेने वाले। मरुस्थल का तर्जमा मैं ये कर रहा हूँ, मरुस्थल निवासी ने, हाय रेगिस्तान में निवास करने वाले, यानी हाय जजीरे अरब में पैदा होने वाले। गिरजानाथ आप तो हमारे सरदार हैं, बहु माया पर्वत ने, बहुत सी माया में पर्वत होने वाले, यानी बहुत सी अनहोनी बातें जो सब नहीं, सबसे न हो सके आपसे हो जाएं, यानी मौजिज़े दिखलाने वाले, मौजिज़े दिखलाने वाले, बहुत सी माया में पर्वत होने वाले। गिरजानाथ नमस्ते, मैं आपकी शरण में आया हुआ आपका गुलाम हूँ, मुझे स्वीकार कर लीजिए, यानी मुझे भी कबूल कर लीजिए, और मुझे चंद सवालों का जवाब दीजिए। तब मोहम्मद साहब जवाब देंगे, अल्लाह के नबी उनसे कहें, राजा भोज को मोहम्मद साहब जवाब देंगे, ये भविष्य पुराण की इबारत बता रहा हूँ। तब राजा भोज को मोहम्मद साहब इजाजत देंगे, सवाल करो, तो वो सवाल करेंगे, आपके पिता का क्या नाम है? मोहम्मद साहब कहेंगे, मेरे पिता देवदास को प्राप्त हो चुके हैं, यानी वो तो सिधार गए हैं, वो तो इस दुनिया में अब नहीं है, इसलिए ये न पूछो कि तुम्हारे बाप का क्या नाम है, ये पूछो कि तुम्हारे बाप का क्या नाम था। तब राजा भोज कहेगा कि यही बताओ कि आपकी माँ, आपके बाप का क्या नाम था। फिर वो पूछेगा कि आपकी माँ का क्या नाम था। मोहम्मद साहब बाप और माँ का नाम ये कहकर बताएंगे, और ये मंत्र भी भविष्य पुराण। तब मोहम्मद साहब कहेंगे कि मेरे बाप का नाम विष्णु यश और माँ का नाम सुमति है। मेरे पिता का नाम विष्णु यश था और माँ का नाम सुमति था। ये सुनकर राजा भोज
محمد صاحب سے کہے گا کہ یہی بات ہماری پستک ہماری کتاب میں لکھی ہوئی ہے کہ اس کے باپ کا نام وشنو یش ہوگا اور ماں کا نام سمتی ہوگا، تب یہ پورا منتر وہ محمد صاحب کو سنائیں گے اور کہیں گے تچھدوا پنڈری کا چو برہمڑ ودمبریتی بھونے شمبھلو وشنو یشسو گرہی سومتے سومتی پرادربھاپیم۔ یہ ہے وہ منتر جو ابھی نہیں دکھائی دے رہا ہے ہمارے بھائیوں کو، اور یہ ہماری ذمہ داری ہے۔ یہ تو آج افسوس ہے ہمیں کہ آج ٹوپی والوں کو سمجھانا پڑ رہا ہے۔ اس سے بڑی شرم کی بات اور کیا ہوگی کہ آج ایک مسلمان سے کہے نماز پڑھنے آؤ۔ ہم تمہارے دروازے پر جا کر کہیں کہ مسلمان تو آئیے بھائی نماز پڑھ لو، اور قرآن حدیث کی کچھ باتیں ہوں گی سن لو۔ اس مسلمان کو چلو بھر پانی میں ڈوب کے مر جانا چاہیے جس کے دروازے پر ایک مسلمان جائے اور کہے کہ نماز پڑھو۔ اس کو سوچنا چاہیے کہ ہم مسلمان ہیں، ہم سے یہ کہا جا رہا ہے کہ نماز پڑھو، کیا وہ بھی مسلمان ہو سکتا ہے کہ جس سے یہ کہا جائے نماز پڑھو؟ مسلمان کو تو آلریڈی پہلے ہی سے نمازی ہونا چاہیے۔ آج کتنے بڑے افسوس کی بات ہے کہ آج ہم جیسے لوگ آپ کے دروازے پہ جائیں اور آپ سے نماز کے لیے کہیں۔ جو قوم غیروں کے لیے پیدا ہوئی تھی، کنتم اخرجت للناس تأمرون بالمعروف کنتم خیر امت، مسلمانوں تم ایک بہترین جماعت ہو، تم ایک بہترین گروہ ہو، تمہیں مسلمانوں کے لیے پیدا نہیں کیا گیا۔ اخرجت للناس، تمہیں یہودیوں کے لیے پیدا کیا گیا ہے، عیسائیوں کے لیے پیدا کیا گیا ہے، جینیوں کے لیے پیدا کیا گیا ہے، تمہارے ہندو بھائیوں کے لیے تمہیں پیدا کیا گیا ہے، تمہیں غیر مسلموں کے لیے نکالا گیا ہے، تم تو ان کی دعوت و تبلیغ کے لیے پیدا کیے گئے ہو۔ افسوس یہ ہے کہ مسلمانوں کا ایک ایک بچہ، ایک ایک فرد غیر مسلموں کو دعوت و تبلیغ کے لیے پیدا ہوا ہے، اور آج ہمیں مسلمانوں کو، ٹوپی والوں کو اور داڑھی والوں کو سمجھانا پڑ رہا ہے کہ آؤ نماز کے لیے آؤ محبت رسول اپنے اندر پیدا کرو۔ اس سے بڑی افسوس کی بات اور کیا ہوگی ہمارے؟ یہ سوچنے کی بات ہے میرے بھائیوں، غور کرنے کی بات ہے۔ مرے جا رہے ہیں، لڑے جا رہے ہیں، تو صحیح کب تک لڑو گے؟ تیرے پیچھے میری نماز نہیں، میرے پیچھے تیری نماز نہیں، لڑو۔ اور انجام دیکھ رہے ہو جو ہو رہا ہے ہمارا۔ یوشک الامم ان تدع علیکم کما تتدع الاکلۃ علی قطعتها، ایک ایسا زمانہ تمہارے اوپر آ جائے گا، اللہ کے نبی نے فرمایا دنیا کی ساری قومیں تمہاری اوپر ایسے ٹوٹ پڑیں گی جیسے بھوکے لوگ دسترخوان کے اوپر ٹوٹ پڑتے ہیں۔ ومن قلۃ یومئذ نحن، یا رسول اللہ، صحابہ سوال کرتے تھے۔ ہمیں تو اپنے مولانا لوگوں سے سوال کرنے میں شرم آتی ہے، نہیں سوال کریں گے مولانا صاحب ناراض ہو جائیں گے۔ وہ مولوی کیا جو ناراض ہو جائے؟ صحابہ کرام نبی سے سوال کر رہے ہیں۔ تحقیق کا جذبہ دیکھو، تحقیق کا جذبہ۔ اے اللہ کے رسول، کیا اس وقت ہم تعداد میں کم ہوں گے؟ آپ کہہ رہے ہیں دنیا کی ساری قومیں آپ تمہارے اوپر ٹوٹ پڑیں گی، تو کیا اس وقت ہم تعداد میں کم ہوں گے؟ اللہ کے رسول کا جواب دیکھو، نہیں، بل انتم یومئذ کثیر، تمہاری تعداد بہت زیادہ ہوگی، تم تعداد میں بہت زیادہ ہوگے، لیکن تمہاری حیثیت کچھ نہیں ہوگی۔ ولکنکم غثاء کغثاء السیل، جیسے سمندر میں جھاگ اٹھتا ہے اور لہریں اس جھاگ کو ادھر سے ادھر لے جاتی ہیں، کوڑا کرکٹ ہوتا ہے اور ادھر سے ادھر لے جاتی ہیں، ایسی دنیا کی ساری قومیں جہاں تمہیں نچائیں گی تم ناچو گے، جہاں ڈانس کرائیں گی وہاں ڈانس کرو گے۔ آج وہی ہو رہا ہے۔ ہماری شادیاں آج ویسٹرن کلچر سے متاثر ہیں، ہمارے رہن سہن، ہمارا اوڑھنا بچھونا، ہمارے گھر میں آج دیکھ لیجئے تمام چیزوں پر ویسٹرن کلچر حاوی ہو چکا ہے۔ ہماری تہذیب، ہماری ثقافت پر آج مغربی تہذیب حاوی ہو چکی ہے۔ اب کھانے کا سسٹم دیکھ لو شادیوں میں، اب اس کا نام رکھ دیا ہمیں بفے سسٹم، کھڑے ہو کر کھاؤ۔ شادیوں میں اپنے ہاتھ سے نکالو، کھڑے ہو کے کھاؤ۔ جس سسٹم کا نام ہونا چاہیے تھا کتا سسٹم، گدھا سسٹم، خنزیر سسٹم، اس کا نام ہم نے تہذیب و ثقافت کی دنیا میں رکھا ہے بفے سسٹم۔ جس سسٹم کا نام ہمیں یہ رکھنا چاہیے تھا اس سسٹم کا نام آج ہم نے رکھا بفے سسٹم۔ ویسٹرن کلچر اس سے متاثر ہے۔ میں ذرا دور چلا جاؤں گا، یہ میرے اندر بہت بری عادت ہے، کہیں نکلا تو پھر نکل جاؤں گا کہیں اور، بمبئی اور لندن پہنچ جاؤں گا۔ سنیے ذرا میری بات، کیا پیاری بات کہی ہے۔ اس وقت تعداد میں تم بہت زیادہ ہوگے لیکن تمہاری حیثیت کچھ نہیں۔ اللہ تعالیٰ تمہارا رعب و دبدبہ کافروں کے دل سے نکال دے گا۔ کافروں کے دلوں پر کل تک یہ رعب و دبدبہ تھا جب ہماری مسجد میں نماز ہوا کرتی تھی تو کافر لوگ جب شادیوں کی بارات لے کے آتے تھے اور بینڈ باجا بجتا تھا
تو کہتے تھے کیسی کمزوری اللہ پیدا کر دے گا؟ کیا ہم لڑنے مرنے کے لیے تیار نہیں ہیں؟ آپ اشارہ کریے، ہم اپنی تلواریں نیام سے بے نیام کر لیں، آپ حکم دیجیے ہم کود جائیں۔ اے اللہ کے رسول، پھر اللہ کمزوری کیسے ہمارے دل میں پیدا کر دے گا؟ اللہ کے نبی نے کہا یہ وہ کمزوری نہیں جو تم سمجھ رہے ہو، اللہ تمہارے دل میں کمزوری پیدا کر دے گا، مطلب حب الدنیا و کراہیت الموت، اللہ تمہارے دلوں میں دنیا کی محبت ڈال دے گا، تمہیں دین کم پسند آئے گا اور دنیا زیادہ پسند آئے گا۔ آج وہی ہو رہا ہے۔ منتر دیکھیے، تب راجا بھوج نے یہ منتر پڑھ کے سنایا، تچھدوا پنڈری کاچو براہمن ودم دریت۔ ہائے محمد صاحب، ہماری کتابوں میں یہی منتر لکھا ہوا ہے، تچھدوا پنڈری کاچو براہمن ودم دریت، انتم رشی براہمن خاندان میں آئے گا۔ مجھے ڈر ہندو بھائیوں سے نہیں ہے، بابا رام دیو بڑی عزت کرتا ہے، آسارام باپو جی بڑی عزت کرتے ہیں، مجھے ڈر مسلمانوں سے، آپ لوگوں سے۔ کل ہوٹلوں میں بیٹھ کے گفتگو کریں گے، لو وہ مولوی جرجیس آیا تھا یو پی سے اور اللہ کے رسول کو برہمن خاندان میں بتا گیا۔ میں چیلنج کے ساتھ کہتا ہوں اللہ کے رسول برہمن خاندان میں آئے تھے۔ ہوٹلوں میں گفتگو کرنے کے بجائے مجھ سے روبرو ہو جاؤ اور بات کرو، میننگ دیکھیے، میننگ۔ برہمن، برہما اللہ کا نام، برہما وہ نہیں 10 سر والا اور 10 پیر والا، اگر وہ مانا لوگے وہ تو پھر آپ کبھی نہیں سمجھ پاؤ گے۔ برہما کا میننگ دیکھیے ویدوں میں جو لکھی ہوئی، برہما دنیا کا بنانے والا یعنی خالق، اس کا ترجمہ۔ اور وہ برہمن خاندان سے ہوگا، اس کا مطلب یہ ہوا کہ وہ اللہ والے گھرانے سے اس کا تعلق ہوگا۔ محمد رسول اللہ کا تعلق بڑے دینی خاندان سے تھا۔ یہ الگ بات ہے کہ قوم ابراہیم میں جب بدعات اور خرافاتیں داخل ہوئی تو وہ گھرانہ بھی متاثر ہو گیا، لیکن خانہ کعبہ میں جو 360 بت رکھے ہوئے تھے، ان کے مکھ پروہت اور ان کے خاص رکھوالے اور اس کی خدمت اور حاجیوں کو پانی پلانا، ستو کھلانا، ان تمام خدمات کو حاصل کر، یہ تمام خدمات اگر حاصل تھیں تو پھر جناب محمد رسول اللہ کے گھرانے کو، خاندان بنو ہاشم کو، قوم قریش کو یہ سارے شرف حاصل تھے، اور یہی گھرانہ اس کی عزت اور رکھوالی کیا کرتا تھا، اور اللہ کے رسول وہیں پیدا ہوئے، اسی گھرانے میں پیدا ہوئے۔ اور برہمن اگر قوم کے معنی میں لیتے ہو تو ہندوستان کی سب سے اونچی قوم مانی جاتی ہے برہمن، چھتری، ویش، شودر، ان میں سب سے اونچی قوم کون سی مانی جاتی ہے؟ برہمن۔ اگر قوم سے مراد لیتے ہو تو اس کا مطلب یہ ہے کہ برہمن سب سے اونچی قوم میں، محمد صاحب سب سے اونچی قوم میں پیدا ہوں گے، تو اللہ کے رسول عرب کی سب سے اونچی قوم، قوم قریش، اور اس کے بھی سب سے اونچے خاندان بنو ہاشم کے اندر آپ پیدا ہوئے۔ دونوں معنی میں ہمارے نبی ہی ثابت کیے، اس لیے باتیں مت کرو۔ تم نے تو آج چند ٹوپی والوں کو سمجھا دیا، بہت بڑا کارنامہ انجام دے رہے ہو۔ ہم سے پوچھو، جیلوں میں ہم گئے ہیں صرف اسی بات پر۔ دعوت و تبلیغ کا صحیح فریضہ تبھی ادا ہوگا جب آپ ان کو ان کی زبان میں سمجھائیں گے۔ گھوڑے کو گھاس کھلائی جاتی ہے، گوشت کھلاؤ گے نہیں کھائے گا۔ جس کی جو غذا ہے اس کو وہ غذا کھلاؤ، جس کی جو غذا ہے اس کو وہ غذا کھلاؤ، لیکن پیار سے، محبت سے۔ اسلام پیار سے پھیلا ہے، محبت سے پھیلا ہے۔ وہ برہمن خاندان میں آئیں گے۔ تچھدوا پنڈری کاچو براہمن ودم بریتی بھاونے شمبھلو وشنو یشسو گے۔ وہ سب سے اونچے خاندان گھر خاندان میں پیدا ہوں گے، وشنو یشسو گرہ، وشنو یش کے گھر میں۔ وشنو اللہ کا نام، برہما وشنو مہیش، برہما وشنو شیو، یہ سب اللہ کے نام۔ آپ کے ادھر بھی تو 99 نام ہے، ان میں بھی برہما وشنو شیو، وشنو اللہ کا نام، اور یش کے معنی بھکت، یش کے معنی بھکت کس کو کہتے ہیں؟ جو اللہ کی عبادت کرے، کہتے ہیں یہ بھکت ہے، بھکت۔ اور بھکتی کس کو کہتے ہیں؟ عبادت کو۔ تو بھکت مانی بندہ اور بھکتی مانی بندگی، یش کے معنی بھکت، وشنو یش وہ ایشور کا بھکت یعنی اللہ کا بندہ ہوگا۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے باپ کا نام کیا تھا؟ عبداللہ، عبد مانی بندہ، اللہ مانی اللہ، عبداللہ اللہ کا بندہ، وشنو یش اللہ کا بندہ، عبداللہ اللہ کا بندہ۔ وہ وشنو یش کے گھر میں پیدا ہوگا، یعنی عبداللہ کے گھر میں جنم لے گا۔ ماں کا نام کیا ہوگا؟ سمتی پرادربھاپیم، وہ سمتی کے پیٹ سے پیدا ہوگا۔ یہ بھی کہا، کیونکہ ہندو دھرم میں بہت سے لوگ مچھلی کے پیٹ سے ہوئے ہیں، کوئی سورج سے ہوا ہے۔ آپ نے سنا ہے ایک دروپتی تھے، جن کے 5 پانڈو پتی تھے، تو میں اس کو دوسری طرف نہیں لے جانا چاہتا ہوں، آپ مطمئن رہیے، انشاءاللہ کسی کو تکلیف نہیں پہنچے گی۔ تو 5
جو پیدا ہوئے بھائی پانڈو، ایک اور بھائی تھا ان کا، لیکن اس کا نام ذکر نہیں کیا گیا، اس کا نام تھا کرن۔ کرن کس کو کہتے ہیں؟ کان۔ تو ان پانچوں پانڈوں کی ماں نے، ماں کے ساتھ سوریہ بھگوان، جو لکھا ہوا ان کی کتابوں میں وہ یہ سوریہ بھگوان نے زنا کیا، اور ایک بچہ، ان پانچوں پانڈوں کی جو ماں تھی ان کے پیٹ سے ایک اور بچہ پیدا ہوا، تو اس نے سوریہ بھگوان سے کہا کہ میری بڑی بدنامی ہوگی کیونکہ اس کا باپ کون ہے؟ تب سوریہ بھگوان نے کہا کہ ہم اس بچے کو تمہارے کان سے پیدا کر دیں گے، تو اس کا نام رکھا گیا کرن۔ تو کوئی کان سے پیدا ہوا، کوئی پیٹ سے، مچھلی کے پیٹ سے ہوا، کوئی کسی سے ہوا، لیکن محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی اوصاف حمیدہ میں سے دیکھیے، سمتی پراتروابھیم، وہ کان ناک سے پیدا نہیں ہوں گے، وہ سمتی کے گربھ سے، سمتی کے پیٹ سے جنم لیں گے۔ یہ سمتی۔ اب سمتی کس کا نام ہے؟ ماں کا نام۔ سمتی کا معنی کیا ہوا؟ سندر، متی مانی شانتی والی، امن والی، چین والی، سکون والی، سمتی خوبصورت، امن اور شانتی والی۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ماں کا نام کیا تھا؟ آمینہ، اور آمینہ کا معنی بھی ہے امن والی، شانتی والی۔ اس شعر کو پڑھ کر میں نے پنڈت آسارام باپو کے سامنے بھی یہ شعر پڑھا تھا، آپ کو بھی سنا دیتا ہوں۔ میں نے یہ شعر اس منتر کو پڑھنے کے بعد پڑھا تھا، کون کہتا ہے ہم تم میں جدائی ہوگی، کون کہتا ہے ہم تم میں جدائی ہوگی، یہ ہوائی تو کسی دشمن نے اڑائی ہوگی۔ کتابیں پڑھیے، تصدیق دیکھیے، آپ کی کتابیں بھی تصدیق کر رہی ہیں، انتم رشی یہی ہیں جن کا تم انتظار کر رہے ہو، وہ آ چکا ہے۔ تب راجہ بھوج یہ ساری باتیں سن کر مطمئن ہو گیا، اور مطمئن ہونے کے بعد اس کی دارالملیک دھرم میں ہو گئی، ارتھات اس نے اسلام قبول کر لیا۔ مولی صاحب اسلام قبول کر لیا، یہ کہاں لکھا ہے؟ لکھا سناتن دھرمم پرویشم، اس کا سناتن دھرم میں پرویش ہو گیا، یعنی وہ سناتن دھرم میں چلا گیا۔ سناتن کا معنی سلامتی والا، اور اسلام کا معنی بھی سلامتی والا، یعنی وہ سناتن دھرم میں چلا گیا، ارتھات وہ اسلام کے اندر داخل ہو گیا۔ اب وہ بھارت آیا، ایودھیا سے، مکہ سے جب وہ بھارت آیا تو بھارت میں آنے کے بعد اس نے کہا لوگوں میں جس مہان ہستی سے مل کے آیا ہوں اس کے ماننے والے بھارت میں بھی آئیں گے۔ تب لوگوں نے کہا پھر اس وقت ہم کیا کریں؟ کہا جب اس کے ماننے والے بھارت میں آ جائیں تو تم بھی ان پر ایمان لے آنا اور اس دھرم میں چلے آنا۔ تب بھارتیہ لوگوں نے پوچھا تھا کہ ان کی پہچان کیا ہوگی، تب راجہ بھوج نے پہچان بتائی، شرم شرودھاری سدوشیکا اچالاپی لنگچے دین سرو بھکشو متو مما۔ تب راجہ بھوج نے بتایا کہ جب وہ بھارت میں آئیں گے محمد صاحب کے ماننے والے تو ان کی پہچان یہ ہوگی شرم شرودھاری۔ کسی پنڈت سے ترجمہ پوچھنا اس کا، شرم شرودھاری، کہ وہ جب آئیں گے بھارت میں تو ان کی داڑھی لمبی ہوگی، شرم شرودھاری، لیکن وہ گانٹھ نہیں لگائیں گے۔ کبھی کبھی آپ نے سکھوں کو دیکھا ہوگا اور بہت سے ہندو بھائیوں کو دیکھا ہوگا، داڑھی جب لمبی ہو جاتی ہے تو ایسے مروڑ لیتے ہیں اور اس کو سکھا لیتے ہیں دھوپ میں، اور ایسے موڑ لیتے ہیں جیسے وہ ناریل کا سوکھا ہوا گچھا لگتا ہے، سکھا لیتے ہیں، کبھی سر پہ بھی بال سکھا لیتے ہیں۔ تو وہی کہا گیا ہے شرم شروع، وہ لمبی داڑھی رکھیں گے لیکن داڑھی میں گانٹھ نہیں لگائیں گے، سدوشکا، اور بال بالکل صاف کریں گے، یعنی وہ بالکل بالوں کو گھونٹیں گے، بالکل گنجی کریں گے لیکن چوٹی نہیں رکھیں گے، سدوشکا۔ اس کا مطلب راجہ بھوج کے زمانے میں چوٹی رکھی جاتی تھی تو انہوں نے کہا وہ چوٹی کے رکھنے والے نہ ہوں گے، لمبی داڑھی رکھیں گے، داڑھی میں گانٹھ نہیں لگائیں گے، وہ بال پورے صاف کریں گے لیکن بالوں میں چوٹی نہیں رکھیں گے، ٹکی نہیں رکھیں گے، سدوشن کا۔ اور ان کی ایک پہچان یہ ہوگی اچالاپی، وہ گھنٹا نہیں بجائیں گے بلکہ وہ اونچے سور میں آلاپ کریں گے، ارتھات اذان دینے والے ہوں گے، زبان سے لوگوں کو عبادت کی طرف بلائیں گے۔ اور ان کی اذان کیا ہوگی؟ وہ کلمات بھی الوپنشد میں موجود ہیں، وہ لوگوں کو زبان سے بلائیں گے، آلاپ کریں گے، اور وہ یہ کہیں گے اسم اللہ الا اللہ مترا بروڑو اسم اللہ،
इल्लल्ले मित्रा वरोड़ो इल्लल्ले इल्लल्लाम मोहम्मद रसूल अकबर से अस्मल्लाम इल्लल्लाह मित्रा वरोड़ो। क्या ये अज़ान नहीं है? अस्मल्लाम इल्लल्लाह मित्रा वरोड़ो, अल्लाहु अकबर की बिगड़ी हुई शक्ल, इल्लल्ले मित्रा वरोड़ो इल्लल्ले इल्लल्लाम अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह की बिगड़ी हुई शक्ल, मोहम्मद रसूल अकबर अशहदु अन्ना मुहम्मद रसूलुल्लाह की बिगड़ी हुई शक्ल। ये कहकर वो लोगों को नमाज की तरफ अर्थात इबादत की तरफ, भक्ति की तरफ वो बुलाएंगे। घंटा नहीं बजाएंगे, वो आलाप करेंगे, जबान से बुलाएंगे और उनकी एक पहचान ही होगी कि लिंग अच्छे दीन वो खतना कराने वाले होंगे। लिंग अच्छे दीन सबके सब खतना कराएंगे, वो खतना कराने वाले होंगे। खतना कराने वालों को की पहचान बताई है कि जब वो आ जाएं। खतने के ऊपर याद आया, कल भी मैंने सुनाया था, आपको भी सुना दूं, दिलचस्प वाकया है, नाम लेना कोई ज़रूरी नहीं है। 3 साल पहले तकरीबन दिल्ली के हिमाचल भवन में एक सर्वधर्म सम्मेलन था। उसमें सबको बुलाया गया था, हर मजहब के 2-2 आदमी, ईसाइयों को, सिखों को, जैनियों को। मुझे भी दावत दी गई थी, मैं भी गया। मीटिंग में ये तय हुआ कि जर्जी साहब को लास्ट में टाइम दिया जाए। धकेला गया, उसकी सीडी है मेरे पास, तो लास्ट में दिया गया। इत्तेफाक से उसमें सियासी लोग भी आए हुए थे और एडवाणी जी भी आए हुए थे, तो मुझसे पहले एडवाणी जी को टाइम दे दिया। अब एडवाणी जी ने वहां बड़ी अच्छी बात कही, उन्होंने कहा कि मैं हर मजहब का से प्यार करता हूं और करना भी चाहिए, और मुझे एक चीज़ बहुत अच्छी लगती है, आप लोग जो मुसलमान लोग जो खतना कराते हैं, ये मुझे बहुत अच्छा लगता है। और मेडिकल साइंस भी ये कहती है कि खतना कराने से बहुत सी बीमारियां ख़त्म हो जाती हैं। अगर हमारे हिंदू भाइयों को बीमारियों से बचना है और पैनिक कैंसर जैसे ख़तरनाक मर्ज से अगर बचना है तो उनको भी खतना कराना चाहिए। एडवाणी जी ने ये बात कही। फिर उन्होंने ये बात भी कही कि इसलिए नहीं कि ये इस्लाम का हुक्म है। सांप कहीं ना कहीं अपना जहर मार जाता है, दिखा देता है, उससे वही उम्मीद भी लगाई जा सकती है। तो उसने ये फन मारा वहां, इसलिए नहीं कि इस्लाम ने ये बात कही है या मुसलमानों के कुरान में, उसके अल्फाज हैं, मुसलमानों के कुरान में ये बात लिखी हुई है या मोहम्मद साहब ने कही है, बल्कि इसलिए खतना कराना चाहिए क्योंकि इसका मेडिकल बहुत बड़ा फायदा है। उसके बाद मेरा नंबर आया तो मैंने कहा कि मेरे हिंदू भाई भी हैं, ईसाई भी हैं, सभी लोग हैं यहाँ। एडवाणी जी ने बहुत अच्छी बात कही है और हिंदू भाइयों को कम से कम मेडिकल बेनिफिट देखते हुए खतना तो कराना ही चाहिए। लेकिन हमारे नबी ने खतना करने का अगर हुक्म दिया है तो इसलिए दिया है क्योंकि कोई ना कोई फायदा इसका जरूर है। और आज एडवाणी जी बता रहे हैं कि मेडिकल ये फायदा है। मोहम्मद रसूलुल्लाह ने तो 1400 साल पहले, जब आपने किसी यूनिवर्सिटी में आपने पढ़ाई हासिल नहीं की, ना BUMS, ना MBBS, ना मेडिकल साइंस कहीं नहीं पढ़ी, उस दौर में आपने फायदे बता दिए थे। और हम मुसलमान इसलिए खतना करते हैं, और इस सुन्नत पर, 2 सुन्नतों पर तो सारे मुसलमानों का अमल है, चाहे वो किसी भी मकतब फिक्र का हो, एक शादी और एक खतना। शादी तो चाहे वो देर से करे लेकिन खतने में देर नहीं करता, पैदा हुआ 7 दिन के अंदर अंदर हो जाता है। इस सुन्नत पर तो सबका अमल है, इसलिए कि बचपन में बहुत सी गलाजत और गंदगियां जो जमा हो जाती हैं और बच्चे उसका एहतियात नहीं रखते, इसलिए मेडिकल फायदा देखिए। और एक बात और बता दूं, हमारे नबी ने जो काम करने का हुक्म दिया है पहले उसको खुद करके दिखलाया है। मैंने कहा, आपने कहा नमाज पढ़ो तो आपने पहले पढ़ के दिखलाई है। आपने कहा बेवा औरत को भी शादी करने का हक है तो आपने बेवा औरतों से शादी करके दिखाया। आपने कहा मुतल्लका औरत को भी हक है कि वो दूसरी शादी करे, इज्जत गुजार कर, तो आपने मुतल्लका औरतों से निकाह करके बुरी रस्म को जो नहीं जो अरब में चलती थी कि मुतल्लका को शादी नहीं करेंगे, ये तो तलाकशुदा है, आपने इस बुरी रस्म को वहां तोड़ा। हमने कहा एडवाणी जी शायद हिंदू भाई खतने न कराएं, इसलिए आपने कहा है तो सबसे पहले आप खुद करा लीजिए, हमारे हिंदू भाई खुद कराना शुरू कर देंगे, क्योंकि आपको भी इस कदम में आगे बढ़। हंसने लगे, हंसते हुए गए। अरे भाई क्या, हमने कहा नहीं,
مسلمان سارے ہندو نہیں کرائیں گے تو کم سے کم بھاجپا کے لوگ تو ضرور کرا لیں گے جو آپ کے مرید ہیں۔ اس کے بعد اٹھے ہم لوگ، چائے کا دور چلا، سب لوگوں نے پیا، بولے ارے آپ کو ہی میرا نام لینے کی کیا ضرورت تھی؟ ہم نے کہا ارے بھائی آپ نے اسلام کا نام لیا، محمد صاحب کا نام لیا، سب کا نام لیا، میں نے آپ کا نام لے لیا تو کیا ہو گیا؟ یہ بات چلی اور کیسٹ ہے میرے پاس، اس کی CD بنی ہوئی ہے۔ تو میرے بھائیوں، بات کہیں بھی آپ جائیے، کوئی بھی اسٹیج ہو، وہاں بات قرآن حدیث کی ہو، اللہ رسول کی ہو تو اچھا لگتا ہے بات کہنے میں، اپنی بات وہاں کہہ جائیں۔ ہم تو روزانہ کہیں نہ کہیں UP میں کبھی ملائم سنگھ، کبھی مایاوتی، کبھی روزانہ پروگرام ہوتے رہتے ہیں۔ میں ان کے اسٹیج پر بھی جاتا ہوں تو حضرت عمر فاروق کے واقعہ سناتا ہوں، دیکھو حکومت کیسے چلائی گئی ہے، اور حکومت چلانا سیکھو، سیکھو حکومت چلانا، حکومت ایسے چلائی جاتی ہے۔ یہ سارے واقعات انشاءاللہ بارکس میں جو میرا پروگرام ہے کل، وہاں موضوع ہی ہے عظمت صحابہ، یہ واقعات وہاں میں رکھوں گا کہ صحابہ کرام نے کیسے حکومت چلائی اور کیسے عوام کی خدمت کی، وہاں یہ سارے واقعات آئیں گے۔ یہ ہمارا تھوڑا سا معاملہ ہٹ جائے گا۔ تو میں کہنا یہ چاہ رہا تھا کہ یہ معاملہ دیکھیے، لنگ گچے دن وہ ختنہ کرانے والے ہوں گے، یہ ہندو دھرم کی کتاب میں لکھا ہے، اور آگے کے جملے بڑے پیارے، سارو بھکچو متو مما، اور محمد صاحب کے ماننے والے جب بھارت میں آئیں گے تو وہ سب کچھ کھائیں گے، شاکاہاری بھی ہوں گے اور ماساہاری بھی ہوں گے، لیکن ہر جانور کا گوشت نہیں کھائیں گے، وہ وہی جانور کھائیں گے، کون سا؟ بنا قولن چپشوشتیشا، جب اس پر منتر پڑھ لیا جائے گا، قول، بنا قول کے وہ جانور ان کے ہاں شدھ نہیں ہوگا، حلال نہیں ہوگا، بنا قولن چپشوشتیشا، قول پڑھ لیا جائے گا، منتر یعنی بسم اللہ اللہ اکبر کہہ کر جب جانور ذبح کیا جائے گا تبھی وہ جانور کو کھائیں گے، ہر جانور نہیں کھائیں گے۔ یہ بڑا پیارا، آپ کبھی کبھی آپ سے جب لوگ سوال کریں گے تو اکثر بات یہی کہی جاتی ہے غیر مسلموں کی طرف سے، ارے بھائی تم بکرا کھا لیتے ہو، بھینس کھا لیتے ہو، اور بھیڑ کھا لیتے ہو، دمبا کھا لیتے ہو، گدھا کیوں نہیں کھاتے، کتا کیوں نہیں کھاتے؟ جب اس قسم کے سوال کیے جائیں تو آپ ان سے فوراً یہ سوال، یہ اعتراض والا سوال کو جواب بھی ہوگا، سوال بھی ہوگا، آپ ان سے کہیے کہ آپ بکری کا دودھ پی لیتے ہو، آپ گائے کا دودھ پی لیتے ہو، آپ بھینس کا دودھ پی لیتے ہو، آپ نے جن جانوروں کے نام لیے ہیں ان کا دودھ کیوں نہیں پیتے ہو تم؟ گدھے کا دودھ کیوں نہیں پیتے ہو، گدھی کا، کتیا کا دودھ کیوں نہیں پیتے ہو؟ پتہ یہ چلا کہ جن جانوروں کو مسلمان کھا رہا ہے ہمارے غیر مسلم بھائی انہی جانوروں کا دودھ بھی پی رہے ہیں، اور جو جانور مسلمان نہیں کھا رہا ہے غیر مسلم بھائی ان کا دودھ بھی نہیں پی رہے ہیں۔ یہ بہت بڑی ایک لاجک ہے، اور میں اس طرف نہیں جانا چاہتا ہوں کیونکہ میں پہلی بار آپ کی طرف آیا ہوں، میں آپ کو کسی پریشانی میں مبتلا نہیں کرنا چاہتا ہوں، کبھی فرصت میں سن لینا، بڑی درد بھری ہے داستان میری، ہم کو بولنے میں کوئی پریشانی نہیں ہے لیکن آپ پریشانی میں پڑ جائیں گے۔ ہم نے تو بمبئی میں بھی بول دیا تھا، اس وقت میں بہت چھوٹا تھا، بہت چھوٹے کا مطلب یہ کہ 12 سال پہلے کی بات ہے، سن 2000 میں نے وہ تقریر کی تھی، جب بمبئی میں کسی ہستی نے یہ کہا تھا کہ محمد عیاش تھا، محمد مکار تھا، ایک عورت سے پیٹ نہیں بھرا، 11 بیوی رکھتا تھا، اور میں دیش کا اگر پردھان منتری بن جاؤں تو ہرا رنگ میں بند کر دوں گا، ہرا رنگ میں پابندی لگا دوں گا، کیونکہ ہرا رنگ مسلمانوں کا رنگ ہے، اسلامی رنگ ہے۔ اس وقت مسلمانوں نے، سارے مسلک والوں نے، حنفی، شافعی، مالکی، بریلوی، دیوبندی، اہل حدیث، سب نے مل کر ایک کانفرنس کی تھی، اور اس کی صدارت دلیپ کمار نے کی تھی، جو فلمی دنیا کا ایک بہت بڑا آدمی ہے، اس نے اس کی صدارت کی تھی، اور ادھر بھی مجھے بات ہی میں دھکیلا گیا تھا۔ لاسٹ میں نمبر سارے مولوی کیا کہہ رہے ہیں، اس میں دلی کے امام بخاری صاحب بھی تھے، یہ امام بخاری نہیں جو ابھی ہیں موجودہ، احمد بخاری نہیں، ان کے والد صاحب عبداللہ بخاری صاحب یہ تھے، اور ہمارے وہ اعظم گڑھ کا ایک مولانا جو اس وقت راج سبھا کے ممبر ہیں اور جے پردہ کے پیچھے زیادہ گھوم رہے ہیں اس وقت، کیا نام ہے ان کا، عبید اللہ خان اعظمی، یہ سب لوگ اس اسٹیج پر تھے، ہم بھی تھے، میں نام لے دیا، یہ تو میں نے اس لیے بتا دیا تاکہ آپ سمجھ جائیں کہ وہ کون ہے، مجھے کسی سے کوئی آبجیکشن اعتراض تھوڑی ہے، میں تو سب کے اسٹیج پہ جاتا ہوں۔ تو میرے بھائیوں، یہ سب لوگ، یہ سارے مولوی لوگ کیا بول رہے تھے معلوم ہے آپ؟ اوئے ہوئے ہوئے، معافی مانگے ٹھاکر جی، انہوں نے میرے نبی کی شان میں گستاخی کی۔ اب بتاؤ معافی مانگنے سے کام چلے گا؟ اور نبی کی شان میں اگر کوئی گستاخی کرے تو مسلمان کون ہوتے ہیں معاف کر دینے والے؟ مسلمانوں کو حق ہے کہ وہ معاف کر دیں، کوئی نبی کو گالی دے اور ہم کہہ دیں کہ ہم نے معاف کر دیا، یہ کوئی بات، یہ تو کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ تو جب میرا نمبر آیا تو میں نے کہا کہ 11 بیوی رکھنے والا اگر عیاش ہے تو میں نے کہا اپنی کتابیں پڑھو اور دیکھو کہ کتنی کتنی گوپیاں اور بیویاں رکھتے تھے۔ کشن جی،
महाभारत में लिखा है 16,108। हमने कहा मैं कुछ नहीं कहूंगा, मैं सिर्फ इतना कहूंगा कि 11 रखने वाला अगर अय्याश है तुम्हारी नजर में तो 16,108 रखने वाला, चलो 16,000 में माफ कर रहा हूं, 108 होती वो भी ज्यादा थी। मैंने कहा ये रखने वाला मैं नहीं कहूंगा, मैं तो सबको इज्जत देता हूं, क्योंकि हमारे नबी का ये फरमान है कि तुम दूसरों के बुजुर्गों को बुरा मत कहो, वरना वो जवाब में तुम्हारे बुजुर्गों को बुरा कहें। हम बुरा नहीं कह सकते, लेकिन तुम मुझे ये बताओ कि 11 बीवियां रखने वाला अगर अय्याश है तो 16,000 रखने वाला। मैंने कहा कि हरे रंग पर पाबंदी की बात करने के लिए तुम बाद में बात करना, प्रधानमंत्री बनने का सपना बाद में देखना, हरा रंग बाद में बंद करना, क्योंकि वो इस्लामी रंग है, तुम बाद में बंद करना। पहले कद्दू खाना छोड़ो, लौकी जो आती है लंबी वाली, वो हरे रंग की होती है। मैंने कहा कि कद्दू लौकी खाना छोड़ो, परवल खाना छोड़ो, हरा धनिया और हरी मिर्चें खाना बंद करो, खीरा ककड़ी सारी सब्जियां खाना बंद करो जो हरे रंग की है। ये सारी इस्लामी सब्जियां हैं। लाल रंग की जो सब्जी हो वो खाओ। लाल रंग का तो हम लोग सबसे ज्यादा इस्तेमाल करते हैं, तुम लोग थोड़ी। अगर लाल रंग से प्यार है तो तुम खाओ वो चीज जो हम खाते हैं। हमने तो उसका नाम लिया था, यहाँ नाम नहीं लूंगा। तो मेरे भाइयों जरा गौर करो, जब ये बात मैंने कही वहीं पर मेरे हाथों में हथकड़ियां पड़ गई, और उस वक्त भी मुझे मुल्ला मौलवी रोक रहे थे, हमारी जमात के लोग सबसे ज्यादा रोक रहे थे। क्या बक रहा है, अरे ये मत कह, ऐसे नोच रहे थे मेरे पैर में, ये क्या कह रहा। मैंने कहा छोड़ो यार, क्या बात कर रहे हो। कहने तो लातों के भूत बातों से नहीं भागते। उस वक्त भी मुझे नोच रहे थे और मना कर रहे थे, ये क्या बोल। अरे मैंने कहा जो बोल दिया, जो जुमले वापस थोड़ी आ जाएंगे। उसके बाद पता चला कि मुझे उस जेल में ले गए जहां आज अजमल कस्साब बंद है। सुबह तक मुझे रखा वहां। दिलीप कुमार को फिक्र हुई, मुसलमानों की एक रैली निकली। उस वक्त मुझे अहले सुन्नत वल जमात के लोगों ने, सुन्नी भाइयों ने हमारा बहुत साथ दिया, क्योंकि मुसलमानों का मसला था, इज्तिमाई मसला था। सारे लोग जेल में घुस गए, हमको भी गिरफ्तार करो या जर्जी साहब को छोड़ो। बहुत चालाक आदमी है बम्बई का वो, जिसके खिलाफ हम बोले, नाम नहीं लूंगा, बड़ी हस्ती, नाम लेने से पहले मुझे वुजू बनाना पड़ेगा। मेरे भाइयों बहुत चालाक हस्ती, जब उसने देखा कि मुसलमानों का तो ये हीरो बना जा रहा है, उसने फौरन कह दिया इनको छोड़ दो, और दिलीप कुमार से कहा कि इनको लेके मेरे पास आओ, हम लोग कुछ बात करेंगे। वहां जाके बात किया, देखता है मुझे तो देख के कहता अरे तुम थे। मैंने कहा जी कहिए। तो तुम्हारी हिम्मत कैसे पड़ी मेरे खिलाफ बोलने की, और अल्लाह ताला ने मेरी जबान से जो निकलवाया वो। मैंने कहा क्यों, तुम क्या आसमान से टपके हो, जैसे मैं अपनी माँ के पेट से पैदा हुआ वैसे तुम पैदा हुआ। मैं सब कुछ बर्दाश्त कर सकता हूँ, लेकिन रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में तौहीन हो, कोई मुसलमान इसको बर्दाश्त नहीं कर सकता। अच्छा चलिए लिख के दीजिए आप, आज के बाद मैं तुम्हारे खिलाफ नहीं बोलूँगा। मैंने कहा ठीक है मैं लिख दूंगा, लेकिन आप भी बोलिए, लिखिए कि मैं इस्लाम के खिलाफ, नबी के खिलाफ, कुरान के खिलाफ नहीं बोलूँगा। आप मेरे खिलाफ जितना बोलना चाहे बोलें, मुसलमानों के खिलाफ जितना बोलना चाहे बोलें, पाकिस्तान को जितनी गाली देना चाहे दें, सऊदी अरब को जितनी गाली देना चाहे, हमें कुछ मतलब नहीं है सियासी मामले से, लेकिन नबी का, इस्लाम का, कुरान का ताल्लुक हमसे और सारी दुनिया के मुसलमानों का ताल्लुक उससे। अगर इनको बुरा कहा गया तो हम नहीं छोड़ेंगे, बोलेंगे। आप लिख के दीजिए। लिखना पड़ा, उसकी एक फोटो कापी मेरे पास है, एग्रीमेंट बना बाकायदा स्टाम्प पेपर पर, उसको लिखना पड़ा कि न मैं इस्लाम के खिलाफ बोलूंगा। मैंने भी उसके नीचे लिखा कि हम भी आज के बाद तुम्हारे खिलाफ नहीं बोलेंगे। उसकी एक कापी उसके पास है, एक कापी मेरे पास है, और उसकी एक कापी बॉम्बे की हाई कोर्ट में जमा है। अब कहने लगा कि मौलवी साहब थोड़ा सा शक होता है मुझे, थोड़े से 2-3 सवालों के जवाब दीजिए तो आप। मैंने कहा बोलिए क्या बात है। तो कहता है कि ये बताइए कि आप लोग धरती को माँ क्यों नहीं कहते। ये धरती माँ है, जैसे माँ के पेट से बच्चा पैदा होता धरती से गल्ला उगता है। हमने कहा गुजरात के लोगों से पूछो कितने लोग भूकंप में मर गए, जमीन के नीचे दब के मर गए। माँ कभी अपने बच्चे को मारती है? वो कैसी माँ है जो अपने बच्चे को मार डाले। अब आप ही बताइए कि वो जो अपने बच्चे को मार डाले वो माँ है या डायन। बोला अरे चुप रहो। अच्छा ये बताइए गंगा को माँ क्यों नहीं कहते हो, गंगा को मैया क्यों नहीं कहते, हम लोग गंगा को माँ कहते हैं। मैंने कहा बिहार और बंगाल वालों से पूछो। हाँ भाई देखने दो थोड़ा सा, इन्हीं लोगों की नज़र लगी है मुझ पर, तभी मोटा नहीं हो पाता हूँ मैं, थोड़ा सा देखने दो भाई। गंगा को माँ क्यों नहीं कहते हो? मैंने कहा बिहार बंगालों वालों से पूछो, जब सैलाब आता है बेचारा
कितने लोग बेघर हो जाते हैं और गांव के गांव डूब जाते हैं। जो तैरना जानता हो तो बच गया, जो न जानता हो गलेशाय स्वाहा। अब आप ही बताइए कि वो माँ हो सकती है जो अपने ही बच्चों को डुबो के मार डाले? बोला अरे तुम फिर डायन बोल दोगे, चलो आगे बोल। अच्छा ये बताओ कि गाय को माँ कहने में तुम्हें क्या एतराज़ है? मैंने कहा कोई एतराज़ नहीं। बोला फिर माँ क्यों नहीं कहते हो? मैंने कहा आप क्यों कहते हैं? कह रहे वो शुद्ध और पवित्र दूध देती है। मैंने कहा एक गाय कितना दूध देती होगी ज़्यादा से ज़्यादा? बोला 7 किलो 8 किलो। मैंने कहा 8 किलो दूध देती है तो वो माँ है। मेरे घर में एक भैंस बंधी हुई है, वो 16 किलो दूध देती है, आप उसको रानी क्यों नहीं कहते हैं? तो 8 किलो दूध देने वाली अगर माँ है तो दुगना दूध दे रही है, तो अम्मा की अम्मा हुई कि नहीं, नानी हुई? आप उसको नानी कहना शुरू कर दीजिए, हमें माँ कहने में कोई एतराज़ नहीं। बकरी और भेड़ आधा किलो 1 किलो दूध देती है, आप उसको बहन बेटी का भी दर्जा नहीं देते। मैंने कहा यार आप उसको कुछ पहनाते भी नहीं है, बेचारी ऐसी फिरती रहती हो, माँ भी कहते हो। कभी इधर मुंह मारा, कभी उधर बोला, अरे बाप तुम जाओ यार। उससे कहता फिल्मी दुनिया के डायरेक्ट आदमी से, अरे भाई ले जाओ ठीक है, इनकी बात समझ में तो आ रही है लेकिन हमें राजनीति करना है। तो मेरे भाइयों जहाँ भी जाओ, आपको मैं दावत का मैं पैगाम देना चाहता हूँ, आपके जितने भी दोस्त हों अगर गैर मुस्लिम हैं तो आपकी जिम्मेदारी है कि आप उनको इस्लाम की दावत दें। ये आपके ऊपर ये फर्ज है, फर्ज, आप बच नहीं सकते इससे। ये आपकी जिम्मेदारी है। बल्लिगू अन्नी वलौ आया, मेरी तरफ से एक आयत का भी इल्म अगर तुम्हें है तो उसको दूसरों तक पहुंचा दो। आप बच नहीं पाएंगे, बच नहीं सकते। कासर भक्त जो मतों हम सब कुछ खाएगा। ये सवाल होता रहता है बार बार, हमसे भी आपसे भी होता होगा कि आप इसको क्यों नहीं खाते। एक बार तो ट्रेन में मिल गए हमें बेचारे महाशय जी, 2 आदमी और बैठे हुए थे, वो दोनों लंबी दाढ़ी वाले थे बेचारे, उनको वो लोग मौलवी समझ रहे थे, हमको लड़का समझ रहे थे। उनसे वो बेचारा महाशय पूछ रहा था कि एक बात बताओ कि आपके यहाँ जानवर को जब ज़िबा किया जाता है तो बिस्मिल्लाह क्यों पढ़ा जाता है? तो उसने कहा बिस्मिल्लाह इसलिए पढ़ा जाता है कि भाई अल्लाह का कलमा है, बिस्मिल्लाह अल्लाह ऊपर अल्लाह का नाम लिया जाता है, इसलिए वो हलाल हो जाता है। पंडित बहुत होशियार था, उस पंडित ने एक और सवाल ठोंक डाला उन दोनों मौलवियों से कि ये बताइए कि अगर जानवर पर बिस्मिल्लाह ना पढ़ा जाए और ऐसे ही काट दिया जाए तो वो जानवर हराम है या हलाल? ये दोनों मौलवी बोले ऐसा बगैर बिस्मिल्लाह के कैसे काट देंगे, बगैर बिस्मिल्लाह के ज़िबा कर देंगे तो वो हराम है, नहीं खा सकते उनका गोश्त। कहा कि बात तो सही है, तो इसका मतलब ये हुआ कि जिंदा बकरा जिंदा भैंस क्या है? अब मौलाना बोले दोनों हलाल है। तो जब हलाल है तो फिर बिस्मिल्लाह पढ़ने की जरूरत क्या है? अब दोनों मौलवी बोले एकदम नहीं नहीं हराम है। कहा जिंदा बकरा जिंदा भैंस हराम है? कहा हाँ। अगर 1 किलो गोश्त उसका जिंदा भैंस खड़ी है, अगर हम चाहें काट के खा लें तो नहीं खा सकते, हराम। उन्होंने ये इस मंजर को सामने रखा, नहीं हराम है। पंडित ने पूछा फिर वो हलाल कैसे हो गए? कहा हमने उसको लिटाया और अल्लाह का कलमा पढ़ा, अल्लाह का नाम लिया, बस हलाल। कहा अच्छा हराम जानवर थे, बिस्मिल्लाह पढ़ी, अल्लाह का नाम लिया तो वो हराम जानवर हलाल हो गए? कहा हाँ, अल्लाह के कलमे में बड़ी ताकत है। कहा कि अगर हर बिस्मिल्लाह से हराम जानवर हलाल हो जाता है तो गधे और कुत्ते पर, और उन्होंने जानवर का लफ्ज़ इस्तेमाल किया सूअर, हम लोग खंजीर बोलते हैं लेकिन उसने सूअर कहा, सूअर, अगर उस पर भी हम बिस्मिल्लाह अल्लाहु अकबर पढ़ें तो ये जानवर भी तो हराम है, क्या ये भी हलाल हो जाएंगे? अब मौलवी साहब का दिमाग ठनका, ये कैसे हराम हलाल हो जाएंगे? कहा जैसे ये बकरा और भैंस हलाल हो गए। नहीं नहीं ये हलाल नहीं हो सकते। कहा क्यों नहीं हो सकते? वो बहस करने लगे। मैंने कहा पंडित जी इजाज़त है मैं कुछ बोलूं? हाँ कोई भी बता सकता है। मैंने कहा फैमिली के साथ जा रहे हैं कि ये आपकी बीवी हैं? बोले हाँ। हमने कहा पंडित जी बुरा मत मानिएगा, मुझे ऐसा लगता है जैसे आप भगा के लाए हों। क्या बात कर रहा? मैंने कहा बस यही मैं सुनना चाहता था, मुझे आप, मैं पंडित को भगा के लाऊंगा? मैंने कहा नहीं भगा के नहीं लाए होंगे, लेकिन मुझे शक हुआ। बोले नहीं बाकायदा मंत्र पढ़े गए। हमने कहा उनकी साड़ी आपकी धोती बांधी गई होगी, अग्नि को साक्षी मानकर फेरे लगाए गए होंगे, ओम भूर्भुवः स्वः, ओम कुरु स्वाहा, ओम देवस्य स्वाहा, ओम मंगलम स्वाहा मंत्र पढ़े गए होंगे। अब मेरा मुंह देखता है, कहने लगा हाँ। हमने कहा ये बताइए इस मंत्र से पहले आपकी पत्नी आपके ऊपर हलाल थी या हराम, शुद्ध थी या अशुद्ध, क्या थी, जायज थी कि नाजायज? बोला नहीं हराम थी। हमने कहा फिर हलाल कैसे हो गई? एक हराम औरत हलाल कैसे हो गई? कहने लगा अरे भाई मंत्र पढ़े गए।
اور حلال ہو گئی۔ میں نے کہا کیا منتر سے حرام عورت حلال ہو جاتی ہے؟ بولا ہاں منتر میں بڑی طاقت ہے اور ان منتروں سے حلال ہوتی ہے۔ ہم نے کہا اگر یہی منتر تم اپنی ماں بہن بیٹی پہ پڑھو تو وہ حلال ہو جائے گی؟ کہتا رام 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 کیا بات کر رہے ہو؟ میں نے کہا بھائی منتر پڑھ رہے ہیں، منتر میں تو بڑی طاقت ہے، حلال ہو جانا چاہیے۔ نہیں ہو سکتی ہے، وہ حرام ہی رہے گی۔ میں نے کہا اچھا چلو 1000 مرتبہ منتر پڑھ لیتے ہیں، تو بولا 1 کروڑ بار بھی پڑھو گے تب بھی حرام رہے گی، ماں بہن بیٹی حرام رہے گی، 1 کروڑ بار بھی منتر پڑھو گے تو وہ حلال نہیں ہوگی۔ میں نے کہا کیوں؟ کہا پرماتما کا یہی آرڈر ہے۔ ہم نے کہا بسم اللہ اللہ اکبر سے وہی جانور حلال ہوں گے جو حلال ہونے کے لائق ہیں اور جن کو پرماتما نے حلال قرار دیا ہے۔ جیسے منتر سے ہر عورت حلال نہیں ہو سکتی، ایسے ہی منتر سے بسم اللہ سے ہر جانور حلال نہیں ہو سکتا۔ بسم اللہ سے وہی جانور حلال ہوں گے جو اللہ نے حلال ہونے کا حکم دیا ہے۔ منتر سے جیسے آپ کے یہاں وہی عورتیں حلال ہوتی ہیں جو حلال ہونے کے لائق ہیں۔ ماں بہن بیٹی پر 1 کروڑ مرتبہ بھی منتر پڑھو گے تو حرام ہی رہے گی، حلال نہیں ہوگی، اس لیے کہ پرماتما کا ہی آرڈر ہے۔ ایسی گدھے کتے اور سور پر ہم 1 کروڑ مرتبہ بھی بسم اللہ اللہ اکبر پڑھیں گے تو وہ حرام ہی رہیں گے، کیونکہ اللہ کا یہی حکم ہے۔ اب تو چپ، راستے بھر پوڑی اور سبزی کھلاتا ہوا بیچارہ، جب تک اٹاوا نہیں آ گیا ہمارا اسٹیشن۔ ان لوگوں میں عزت بہت کرتے ہیں، ہمارے مسلمانوں میں تو ٹانگ پکڑ کے کھینچ لیں گے، کون سا موتی۔ ہندو بھائیوں میں اگر یہ پتہ چل جائے یہ لوگ ہمارے دھرم کے بڑے گیانی ہیں تو وہ لوگ بھگوان کی طرح پوجنا شروع کر دیتے ہیں، ارے لیجیے صاحب، اور بیچارہ اس کی فیملی ہمیں اٹاوا تک عزت کے ساتھ، اور تمام ہندو بھائیوں نے عزت کے ساتھ بہت سی باتیں پوچھنا شروع کر دی۔ میرے بھائیوں، میں یہ بتانا چاہتا ہوں آپ کو کہ آپ کے اوپر بھی فریضہ ہے کہ آپ دعوت دیں، تبلیغ کریں، اور ڈاکٹر ذاکر نائک کا وہ جو مناظرہ ہوا ہے گوشت کے اوپر وہ بھی آپ سنیں اور وہ دیکھیں کہ انہوں نے ایک جینی آدمی سے کس طریقے سے مناظرہ کیا اور اس مناظرے میں وہ جیتے اور ان کو کامیابی ملی۔ اللہ تعالیٰ اس انسان کو دن دونی رات چوگنی ترقی عطا فرمائے اور اس کی دعوت کو قبول فرمائے۔ میرے پیارے ساتھیوں، یہی اصل دین ہے اور یہی اصل دعوت ہے۔ اب میں پھر آتا ہوں کہ صحابہ کرام کو منتر میں نے کچھ زیادہ ہی پڑھ دیا آپ کے درمیان۔ میرے بھائیو، پھر ہم حب رسول کے اسی موضوع پر آنا چاہتے ہیں کہ ہماری رسول سے محبت کیسی ہونی چاہیے۔ ذرا حضرت جلیبیب کی طرف دیکھو، ذرا اس عورت کی طرف دیکھو۔ میں ایک اور واقعہ سناؤں آپ کو۔ حضرت امام احمد نے اس واقعے کو اپنی مسند احمد کے اندر نقل کیا ہے اور علامہ البانی نے اس واقعے کو حسن قرار دیا ہے کہ ایک یہودیہ عورت اللہ کے نبی کی بیوی حضرت عائشہ کے پاس آتی ہے۔ یہودیہ آتی تھیں، ایک یہودیہ عورت آئی اور دیکھیے مذاق میں کہنے لگی، مسلمانوں غور سے سننا، میں کوئی مسئلہ کی بات چھیڑنے نہیں آیا ہوں، ہم بہت لڑ چکے ہیں، آمین، رفع الیدین، تراویح، طلاق کے مسئلے پر ہم بہت لڑ چکے ہیں، اب یہ لڑائی بند کرو۔ الگ الگ دیوی دیوتاؤں کو خدا ماننے والے آج ایک پلیٹ فارم پہ آ چکے ہیں۔ 33 کروڑ دیوی دیوتاؤں کو، کوئی رام کا پجاری، کوئی شنکر کا، کوئی مہاویر کا، کوئی کسی کا، آج یہ سب لوگ مسلمانوں کو تباہ و برباد کرنے کے لیے ایک پلیٹ فارم پہ قائم ہو چکے ہیں۔ ہم ایک اللہ کو ماننے والے، ایک نبی کو ماننے والے، ایک قرآن کے ماننے والے، ایک قبلے کی طرف منہ کر کے نماز پڑھنے والے آپس میں، ہم خود آپس میں لڑ رہے ہیں۔ آج دوسروں کو جو موقع مل رہا ہے صرف اسی بات پر مل رہا ہے ہمارا مذاق۔ آج جو دوسرے ملکوں میں ہو رہا ہے وہ یہی ہے، ڈو اینڈ ڈیوائڈ، ان کو آپس میں لڑاؤ، ان کو آپس میں مارو۔ شیعہ اور سنیوں کا جھگڑا کھڑا کر دیا گیا، عراق کو تباہ و برباد کر دیا گیا، افغانستان کو تباہ و برباد کیا گیا، اب ایران کی طرف بھی نظریں اٹھائی جا رہی ہیں، پاکستان کو بھی یہی معاملہ چھوڑ دیا گیا، خود دور رہو، ان کو آپس میں لڑاؤ، اور یہی پالیسی یہاں پر بھی اپنائی جا رہی ہے۔ ہمارے ساتھیوں نے ہمیں نام لینے سے منع کر دیا ہے میرے دوستو، ورنہ مجھے نام لینے میں کوئی حرج نہیں تھا، لیکن میرے بھائیوں مجھے آپ کی پریشانی، اپنی پریشانی نظر آتی ہے۔ میں مقدمے میرے اوپر 50 چل چکے ہیں، مجھے کوئی فکر نہیں ہوتی ہے، لیکن ہم آپ کو پریشانی میں نہیں ڈالنا چاہتے ہیں۔ ہم چاہتے ہیں کہ ہم آپ سب مل جائیں، متفق ہوں۔ آپ کو معلوم ہے عیسائیوں کی کتاب میں صرف اتنا لکھا ہے کہ مریم نے عیسیٰ کو بغیر شوہر کے پیدا کیا، بس اتنا لکھا ہے۔ یہودیوں نے عیسائیوں پر الزام لگا دیا ہے کہ عیسیٰ کی ماں مریم زناکار تھی، نعوذ باللہ۔ آج بھی یہودی عیسیٰ کو زنا کی اولاد مانتے ہیں اور مریم کو ناپاک مانتے ہیں، اور آج تک عیسائی لوگ اپنی کتابوں میں یہ دکھا نہیں سکے یہودیوں کو کہ عیسیٰ کی ماں مریم پاک دامن ہے۔
قرآن نازل ہوا، محمد رسول اللہ پہ اترا، ہمیں قرآن نے بتایا عیسیٰ کی ماں مریم پاک دامن ہے، عیسیٰ کو اللہ نے بغیر باپ کے پیدا کیا ہے۔ ہم نے عیسائیوں سے کہا قرآن کی شہادت ہے عیسیٰ کی ماں مریم پاک دامن ہے۔ ہم نے یہودیوں سے کہا بجائے اس کے کہ عیسائیوں کو قرآن کا احسان مند ہونا چاہیے تھا، مسلمانوں کا شکر گزار ہونا چاہیے تھا، لیکن ان لوگوں نے عیسائیوں سے ہاتھ ملا کر، یہودیوں نے عیسائیوں سے ہاتھ ملا کر مسلمانوں کو صف ہستی سے مٹانے کا پلان بنا لیا، جو آپس میں ایک دوسرے کے دشمن ہیں لیکن ہمیں برباد کرنے کے لیے آپ دیکھ لو دونوں اس پلیٹ فارم پہ آ چکے ہیں، لیکن ہم ایک نبی، ایک دین، ایک قرآن اور ایک قبلے کی طرف رخ کر کے نماز پڑھنے والے ہم آپس میں لڑے جا رہے ہیں اور مرے جا رہے ہیں اور کاٹ ایک دوسرے کے خلاف دشمن بنے ہوئے ہیں۔ اللہ سے دعا کرو کہ الہ العالمین کتاب اور سنت کی بنیاد پر، یہ شرط ہم ضرور لگائیں گے، کتاب اور سنت کی بنیاد پر، قرآن و حدیث کی بنیاد پر ہم سب کو اتفاق اور اتحاد کے ایک پلیٹ فارم پر قائم ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ ہمارے درمیان جو نفرتیں پھیلی ہوئی اللہ قرآن و حدیث کی روشنی میں ہمیں ان تمام نفرتوں کو دور کرنے کی توفیق عطا فرما اور کتاب و سنت کی تعلیم کو اپنے گلے سے لگا کر آپس میں بھائی بھائی ہونے کی توفیق عطا فرما۔ میرے پیارے ساتھیو، بات یہاں سے نکلی تھی، یہاں سے کہ وہ یہودیہ اللہ کے نبی کی بیوی حضرت عائشہ کے پاس آئی اور کہنے لگی عائشہ ہمارے نبی یوسف اتنے خوبصورت تھے کہ تمہارے نبی کا ذکر اللہ نے نہیں کیا قرآن میں، ہمارے نبی کا ذکر کیا ہے۔ یہودیہ تھی، کہنے لگی عائشہ یوسف اتنے حسین تھے، اتنے جمیل تھے کہ تمہارا قرآن کہہ رہا ہے کہ جب بادشاہ مصر کی بیوی نے سب عورتوں کے ہاتھوں میں پھل دے دیے اور چھریاں دے دی اور یوسف سے کہا کہ نکل جاؤ ان کے درمیان سے، اور جب ہمارے نبی یوسف مصر کی عورتوں کے سامنے سے نکلے تو عورتوں نے یوسف کو دیکھا تو بجائے پھل کاٹنے کے اپنی انگلیاں کاٹ ڈالی اور کہا کہ ماں ھذا بشرا، یہ کوئی انسان نہیں ہو سکتا، یہ تو فرشتہ لگ رہا ہے۔ عائشہ تمہارا قرآن ہے، تمہارے نبی کی خوبصورتی کا ذکر قرآن میں نہیں ہے، ہمارے نبی کا خوبصورتی کا ذکر ہے۔ محبت رسول کا اقرار کرنے والوں، اظہار کرنے والوں اور دعویٰ کرنے والوں، حضرت عائشہ کے جواب کو سنو، کیا محبت تھی، اور یہ محبت اپنے اندر پیدا کرو۔ حضرت عائشہ صدیقہ اپنے شوہر کی یہ انسلٹ برداشت نہ کر سکی اور فوراً چیخ کر کہنے لگی خاموش اے یہودیہ، خاموش، تو نہیں جانتی مصر کی عورتوں نے یوسف کو دیکھا، ارے اچھا ہوا۔ دیکھیے جواب کس طریقے سے اور اس اعتراض کا حل کس طریقے سے پیش کر رہی ہیں، عالمہ تھیں، بہت بڑی فاضلہ تھیں، کیا کہہ رہی ہیں، اے یہودیہ اچھا ہوا کہ مصر کی عورتوں نے یوسف کو دیکھا، محمد رسول اللہ کو نہیں دیکھا۔ اچھا ہوا مصر والیوں نے یوسف پر نظر ڈالی، ان کے چہروں کو دیکھا، انہوں نے محمد ابن عبداللہ کو نہیں دیکھا۔ یہودیہ نے تعجب سے کہا اے عائشہ اگر وہ محمد کو دیکھ لیتی مصر والیاں تو کیا ہوتا؟ حضرت عائشہ کہتی ہیں کہ مصر کی عورتوں نے یوسف کو دیکھا تو اپنے ہاتھوں کی انگلیاں کاٹ ڈالی۔ اگر مصر کی عورتوں نے میرے نبی جناب محمد رسول اللہ کو دیکھا ہوتا تو انگلیاں نہیں کاٹی ہوتی۔ لو رائنا جمال حبیبی لقطعن قلوبہن، اگر انہوں نے میرے نبی کو دیکھا ہوتا، میرے حبیب کے جمال کو دیکھا ہوتا، میرے نبی کی خوبصورتی کو دیکھا ہوتا تو اپنی انگلیوں پہ چھریاں نہ چلاتی بلکہ اپنے دلوں کو کاٹ ڈالتی، اپنے دلوں کو ٹکڑے ٹکڑے کر لیتی۔ یہودیہ سناٹے میں ہے۔ عائشہ صدیقہ ایک اور جواب دینے لگی اے یہودیہ مصر کی عورتوں نے یوسف کو دیکھا تو انہوں نے اپنے ہاتھوں کی انگلیوں کو کاٹا،
ٹکڑے ٹکڑے کیا، کئی جگہ سے کاٹا، لیکن عرب کی عورتوں نے جب جناب محمد رسول اللہ کو دیکھا تو انہوں نے اپنی انگلیاں نہیں کاٹی، بلکہ اپنا بیٹا میدان جنگ میں اپنا بھائی میدان جنگ میں کٹوا دیا، اپنا شوہر بھی میدان جنگ میں شہید کروا دیا۔ دین آریہ کے اس واقعے کو دیکھو اور انصاری خاتون کے واقعے کو دیکھو، جس کا بیٹا بھی میدان جنگ میں، جنگ غزوہ احد میں، جس کا بھائی بھی میدان جنگ میں، جس کا باپ بھی میدان جنگ میں، اور جس کا شوہر بھی میدان جنگ میں، اور خود ایک جنگل میں، ایک صحرا میں اپنا سر رکھی ہوئی ہے زمین کے اوپر، سجدے میں گری ہوئی ہے اور دعا کر رہی ہے کہ رب العالمین اس جنگ میں محمد رسول اللہ کو فتح نصیب فرما، اس جنگ میں نبی اکرم کو کامیابی عطا فرما۔ اتنے میں ایک نوجوان گھوڑا دوڑائے ہوئے آتا ہے، کہنے لگتا ہے دیناریہ سجدے سے سر اٹھا، وہ سجدے سے سر اٹھاتی ہے، نوجوان نے سر نیچے کر لیا، کہنے لگی محمد کا سپاہی سر جھکا کے نہیں سر اٹھا کے گفتگو کرتا ہے۔ نظریں ملا، اس نے نظریں ملائی، کہا بتا میدان جنگ کا کیا حال ہے؟ کہنے لگا ماں جنگ تو ٹھیک ہو رہی ہے لیکن میدان جنگ میں تیرا بھائی شہید کر دیا گیا۔ کلیجے پہ چوٹ لگی، نظر آسمان پہ ڈالی، پھر اس نے زمین پر دیکھا اور نوجوان سے کہا کہ مجھے میرے بھائی کے بارے میں مت بتا، اور نہ میں نے اس کے بارے میں پوچھا ہے، مجھے موسیٰ کے بھائی کے بارے میں بتا، مجھے عیسیٰ کے بھائی